اور یہ خواتین اکثر کہتی بھی ہیں کہ واک دا ٹاک، یعنی مرد جب یہ کرے گا تو پھر اس کی عزت بھی ہوگی، رسپیکٹ کو وہ کمانڈ بھی کرے گا. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں آپ دونوں کے سامنے 3 بڑے زبردست انٹرسٹنگ سینیریوز رکھتا ہوں. تینوں میں نے کلپس دیکھے. پہلا کلپ جو ہے وہ ایک یو کے میں آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ ارینج کیا جس میں سامنے سسٹرز کو بٹھایا ہوا ہے حجاب میں، اور یہاں پہ کچھ وہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ینگ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی اچھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے فیمنزم کے اوپر، وومن رائٹس کے اوپر، اور یہ ڈیورسز کے اوپر. تو اس میں نا وہ ایک سسٹر کہتی ہیں کہ اگر آپ نے گھر کا کام کرانا نا تو دیکھیں میری ایکسپیکٹیشنز بہت کلیئر ہیں کہ ہائر می اے میڈ، یعنی آپ مجھے میڈ ہائر کر کے. تو وہ جو بردر ہے آگے سے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آئی ول ہائر اے میڈ اینڈ میری ہر انسٹیڈ. ایک یہ سینیریو. دوسرا سینیریو ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹرینر ہیں، ان کا کلپ ہے بڑا مشہور کہ وہ ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے میڈ رکھی، سارے کام میڈ کرتی تھی، تو وائف انسیکیور ہو گئی کہ صاحب ذرا ادھر توجہ دینے لگے ہیں زیادہ. تو آہستہ آہستہ وہ وائف نے کہا جی کہ اس کو نکال دو، اس میڈ. ظاہر ہے اس ہاتھ سے کھانا بھی ملتا تھا اور سارے جرابیں مسئلے حل. بھی، مطلب کپڑے بھی استری ہو رہے ہیں، سب کچھ، کھانا بھی مل رہا ہے وہیں سے 100%. تو جب وہ نکالنے کا ٹائم آیا تو شوہر نے، کہتے ہیں ریئل واقعہ، شوہر نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں نکل سکتی، آپ نکلیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ کام تو سارے میرے یہ کرتی ہیں. یہ ایک سینیریو. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ سے اس کے حوالے سے رائے لیتا ہوں. تیسرا اینڈریو ٹیٹ، آپ کو پتہ ہے بڑا فیمس ہوا مین میں. اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ دیکھو میں صبح کا تھکا ہارا آیا ہوں، میری کتنے لوگوں سے ڈیلنگز ہوئی ہیں، کتنی ٹینشنیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کس کس سے فائٹ ہوئی ہوگی. اس کے بعد جب میں آؤں گھر تو 2 گھنٹے میں آپ کی آ کے باتیں بھی سنوں، کمپلینٹ بھی سنوں، یہ کیسے ہیومنلی پاسبل؟ تو یہ 3 سینیریوز کو اگر ہم باری باری کیسر بھائی ڈسکس کریں، آپ کیا اس پہ سمجھتے ہیں؟ بالکل بردر کیسر نے صحیح بات کہی ہے. یہاں پہ 2 انسان ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پرابلمس کا کیا کریں گے؟ وہ منہ سے کہہ دیتا ہے میں نہیں، چلو تم بالکل کچھ نہیں کرو. اور ویسے میں نے دیکھا ہے شوہر جو ہے نا ان کا واقعی دل چاہتا ہے بیویاں رانی رہیں. یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی چیز دی ہے مردوں کو. لیکن حالات کا کیا کریں؟ پیٹ بھی ساتھ لگا ہے، ضروریات بھی ساتھ لگے ہیں. وہ جو اماں اور وہ بہنیں جو ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ان کو کچھ مسائل ہیں وہ بھی ساتھ لگے ہوئے، ان کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، وہ آپ کی ذات کا. اور تو اس کا جو ہے اب وائف کیسے کہہ سکتی ہے؟ اور اگر آج وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کرتی، تو پھر وہ تیار رہے کہ بہت ساری اس کی بھی زندگی کے وقت آنے والے ہیں جس میں وہ کہہ دے گا کہ آئی ڈنٹ بارگین فار دس تھنگ، تو میں بھی نہیں کرتا. اس کو وہ قبول کرنے کو تیار ہے. یعنی ریسنٹمنٹ دونوں کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی اگر اس چیز کو ایڈریس نہ کیا گیا. دوسرا جو سینیریو میں نے آنٹی بتایا، وہ جو ایک سائیکالوجسٹ نے بات کی تھی کہ وہ نوکرانی ہی سب کچھ کر رہی تھی. تو یہ فطری ہیومن فطرت ہے کہ جو آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، اس سے محبت کا ایک ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں بات. مجھے ویسے یہ ایک بات ایک فنی تھنگ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ حقیقت ہے. ویسے حقیقت ایسا بھی ہے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے خبر پڑھی تھی کہ 4 سعودی عورتیں جو ہیں وہ جایا کرتی تھیں ایک ڈرائیور کے ساتھ. وہ جاب کرتی تھیں کسی اسکول میں، اس وقت وہ ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی. تو ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی اتنی اچھی سیٹنگ ہو گئی 4 لوگوں کی مل کے کہ انہوں نے اس بندے سے شادی کر لی، پلس جو ہے نا ادر بینیفٹس ایز ویل، اور پلس وہ جو ہے وہ کتنی سیکیورٹی مل گئی نا آنے جانے کی اور سب کچھ. تو یہ حقائق ضرور ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کو ہم مین اسٹریم میں یا ایک عام ایگزامپل کے طور پہ نہیں لے سکتے. میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں گا کہ دیکھیں، کسی آدمی کو، کسی عورت کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اس لیے اس سے شادی ختم کی کہ وہ گھر کے کام نہیں کرتی تھی، then she never understood the problem. I understand. Yeah, I agree. ایک پرابلم ہوتا ہے، ایک پرابلم کا آؤٹ کم ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ پرابلم کا آؤٹ کم ہے، ڈیپر انڈر لائنگ ایشو اور ہے کہ گھر کے کام نہ کرنے کی پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا، ایبہورنس کیوں تھی، ہسبینڈ کی رسپیکٹ، یعنی کہ ایک بیماری ہے، ایک اس کا سمپٹم ہے. وہ اس سے وہ سمپٹم کو سمجھ رہی ہے کہ شاید یہی پرابلم، یعنی وہ درخت جو پچھلے کٹے ہوئے وہ ہم نہیں دیکھ رہے، اور جو تھوڑا سا آگے وہ لوہے کا پیس لگایا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اینڈریو ٹیٹ کا جو میں نے بتایا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے، یا مرد کو اتنا سائیکولوجیکلی اسٹرانگ اور اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے، اتنا تیار ہونا چاہیے؟ جیسے میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں نعمان علی خان صاحب، بڑے اچھے ماشاءاللہ، وہ اسلامک دائی ہیں. انہوں نے ایک بار مردوں کو بڑا ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو گھر آ کے کہ میں تھکا آیا، تمہاری اصل جاب شروع ہی اب ہوئی. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ، یہ جو اینڈریو ٹیٹ کی بات ہے
کہ مرد اتنا زیادہ مطلب اسٹریسڈ آیا ہے اور اتنا زیادہ اس کے کیا کیا بیگیج لے کر آیا، آتے ہی کیسے وہ ایک دم اس رول میں جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا. میں اس پر ایگری ہوں، آتے ہی تو اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بیوی کو آتے شکایت کرنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ یہ مسئلہ حل کرنا اس کے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، میں اس کے ٹوٹلی خلاف ہوں. آج ہے، کل ہے، آسانی سے ہے، مشکل سے ہے، ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے. ویکینڈ پہ کر لے، ایک سال میں کر لے، ایک مہینے میں کر لے، بیوی کو آگاہ کر دے کہ بھئی یہ پرابلم میں نے سن لی ہے، لیکن چونکہ آج کل بزنس کی فلاں چل رہی ہیں، میں اگلے مہینے کر دوں گا. ویسے گھر کی چیزوں کو بہت زیادہ آپ کیجول نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی بیوی کو مطمئن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مسئلہ اس نے حل کرنا ہے. اگین یہاں پر جو پرسن رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے نا، جو کہ ساری کامیابیاں بھی جس کے کھاتے میں جا رہی ہیں، ناکامیاں بھی اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اور ریممبر کہ ہی از دی ون ہو از دی پالیسی میکر. اور مجھے حیرت ہے اینڈریو ٹیٹ جو ہے، ان کو جو جہاں تک میں نے ان کو پڑھا، سنا اور جانتی ہوں، ہی پریزز اے لاٹ اباؤٹ مسلم ورلڈ اور ہمارا جو فیملی ڈائنامکس ہیں اس کے بارے میں. وہ کہتے ہی ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ اچھی جو چیز لگی اور جو کہ فطرت کے بھی بڑی قریب تھی اور بڑی ونڈرفل بھی تھی اور سرپرائزنگ بھی تھی، وہ یہ تھی کہ مسلم دنیا کے اندر مرد جو ہے وہ پالیسی میکر ہوتا ہے. ہاں، آپ 2 مرد یہاں پر بیٹھے ہیں اور کئی ہمارے آس پاس مرد پھیل رہے ہیں، بیویوں سے ہزاروں شکایتیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، وہ سوچئے ذرا، جب وہ کہتی ہیں ابا آ لیں میں شکایت کروں گی، ارے تمہارے ابا سو رہے ہیں، وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کس کا حکم چل رہا ہے. اور اس کے لیے اس کا آنر جو ہے وہ میں کریڈٹ میں اپنی ذات کو بھی دوں گی اور اپنی ساری پاکستانی خواتین کو تو لازماً دوں گی، اور مسلم دنیا کی خواتین کو اینڈریو ٹیٹ کے الفاظ میں دوں گی. تو بات یہ کہ ہم خواتین جو ہیں ہم مردوں کی پالیسی پہ چلتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی دن یہ کہہ دیا یہ تمہارا ذاتی مسئلہ، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ آپ کے گھر سے آ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونٹ ٹیک یور وائف دیٹ ایزی. ٹھیک ہے وہ صبر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے بچے ہو گئے، کہاں جانا ہے اس نے، اور مردوں کو یہ چیز بہت خراب کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، جیسے بھی آپ نے بتایا نا، بوتل اتنی بھر جاتی ہے پھر گنجائش نہیں رہ جاتی. اور پھر میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں جس کا میں تو ایک نارمل چونکہ فیملی لائف گزاری ہوں، مجھے تو سمجھ آتی ہے نا کہ کہیں نہیں جانا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جس پہ بندہ کہتا ہے مجھے جانا ہے.